السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے لیے چنگچی اور حکمران جہازوں پر۔ لاہور پاکستان کا تاریخی شہر ہے۔ اس شہر نے سکھوں، مغلوں اور انگریزوں کی حکومتیں دیکھی ہیں۔ آج یہ شہر ایک آزاد ملک کا دوسرا بڑا شہر اور اپنے ملک کے سب سے بڑے صوبے کا دارالحکومت ہے۔ یہاں کے حکمران پاکستان سے ہی ہیں، لیکن ان کا رہنا سہنا اور جینا مرنا عوام سے بہت مختلف ہے۔ یہاں نہ جانے کیوں میرے ذہن میں حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر آ ٹپکا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، عوام کا جہاں اور ہے حکمرانوں کا جہاں اور۔ علامہ محمد اقبال سے معذرت کے ساتھ، میں چونکہ اسی شہر لاہور میں ہی رہتا ہوں اور اس لیے مجھے ہر روز اس تاریخی شہر کے حالات کو دیکھنے اور برتنے کا موقع ملتا ہے۔ کسی زمانے میں اس شہر کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اسی شہر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ رہتے ہیں یکتائے روزگار یہاں۔ ملک کے بڑے بڑے شعراء، ادیب، نامور اساتذہ، مصور، اداکار، کلاسیکل گائک اور نامور موسیقار اسی شہر میں رہتے تھے۔ آج یہ شہر دنیا کے پہلے 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے۔ اس قدر آلودگی میں رہنے والے انسانوں کی صحت پر جو اثرات پڑتے ہیں، اس کے نتائج یہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اگرچہ آلودگی کے ماخذ کو روکنے کے والے کچھ حکومتی ادارے موجود ہیں، لیکن ان کے بااختیار افراد کافی خوشحال ہیں اور نتیجتاً خوش ہیں، کیونکہ یہی آلودگی ہی ان کی آسودگی پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ شہر لاہور دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، لیکن اس شہر کے باسیوں کی بد نصیبی اور حکمرانوں کی بے حسی دیکھیں کہ اس شہر میں عوام کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے۔ اس تاریخی شہر میں عوام کی سواری کے طور پر آج کل ایک نئی سواری متعارف ہو چکی ہے، جسے چنگچی کہتے ہیں۔ چنگچی سواری کہیں باہر سے امپورٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہاں کے لوکل مکینک موٹر سائیکل کے پیچھے رکشہ کے پچھلے حصے کو جوڑ دیتے ہیں۔ قصہ مختصر لاہور شہر میں رہنے والے لوگوں کے آمد و رفت کا ذریعہ یا تو موٹر سائیکل ہے یا چنگچی۔ آپ لاہور شہر کی سڑکوں پر دیکھیں تو آپ کو موٹر سائیکل سے بھری نظر آئیں گی۔ میرے خیال میں دنیا کے کسی شہر کی سڑکوں پر آپ کو اتنے موٹر سائیکلز نظر نہیں آئیں گے جتنے لاہور شہر میں نظر آتے ہیں۔ میں نے تو کئی دفعہ سرکاری اداروں جو موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کرتے ہیں سے بھی پوچھا ہے کہ لاہور میں کتنے موٹر سائیکل ہیں، لیکن آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ ہاں، البتہ چنگچی کے متعلق ایک حیران کن خبر ملی کہ پاکستان میں سواری کی کوئی رجسٹریشن کسی محکمے میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ اس سواری کے مالکان حکومت کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ ہے نا حیران کن بات کہ یہ سواری سارا دن ملک کے طول و عرض میں چلتی پھرتی ہے، لیکن حکومت ان سے کوئی رقم نہیں لیتی۔ سچ پوچھیں مجھے تو یہ بات ناقابل یقین بھی نہیں لگتی کہ اس ملک کی حکومت ساری دنیا سے قرضے مانگتی پھرتی ہے اور اپنے ملک میں یہ فیاضیاں۔ مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ آپ کو شاید تازہ ترین حالات کا پتہ نہیں ہے کہ اب تو چنگچی والوں نے بھی پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں اور اب چنگچی بھی عام آدمی کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں وہ بتا رہے تھے کہ موجودہ حکومت نے چونکہ پٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، اس لیے موٹر سائیکلوں والے بھی اب پیدل چلنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ حالات تو دوسری طرف اس ملک کے حکمرانوں کے امیرانہ ٹھاٹھ دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکمرانوں کی شاہ خرچیوں سے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ قوم غربت میں ڈوبی جا رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ابھی چند روز پہلے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو شنگھائی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ہندوستان کی ریاست گوا گئے۔ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ وہ وہاں اپنے وفد کے ہمراہ حکومت کے اسپیشل جہاز کے ذریعے گئے اور واپس آئے۔ اسی طرح آج کل ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی ایک وفد کے ہمراہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کی تاج پوشی کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے برطانیہ گئے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بھی اس غریب قوم کے خرچے پر حکومتی اسپیشل جہاز لے کر گئے ہیں۔ آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہوگا کہ ہمارے یہ دونوں حکمران بما خاندانوں کے ارب پتی ہیں۔ کیا یہ باعث پریشانی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس غریب قوم کے پیسوں سے اسپیشل جہازوں پر گھومتے پھرتے ہیں، جن کے پاس چنگچی میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں ہے اور جن کے پاس موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں؟ انہیں خود بھی خیال نہیں آتا کہ وہ اپنے ملک کے غریبوں کے ساتھ کیا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے تو خلیفہ وقت وہ ہوا کرتے تھے جو کسی دوسرے ملک جاتے ہوئے بھی آدھا راستہ خود سواری پر بیٹھا کرتے تھے اور آدھا راستہ ان کا غلام سواری پر بیٹھا کرتا تھا۔ ہمارے حکمرانوں کی تقاریر سنیں تو وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ وہ اس ملک میں سیاست عوام کی خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں وہ اس غریب قوم کی خدمت۔ میری اپنے ملک کے
خوشحال حکمرانوں سے صدا ہے کہ خدا را اپنے ملک کے مخدوش معاشی حالات پر مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے کوئی تنخواہیں اور برات نہ لیں، بلکہ محترم شہباز شریف وزیر اعظم اپنی تمام 80 نمبری کابینہ کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ اعلان کریں کہ جب تک ملک کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم نہ کوئی تنخواہیں لیں گے اور نہ کوئی الاؤنسز باہر کے ممالک کے دورے اپنے ذاتی اخراجات پر کریں گے۔ پر یقین ہے مجھے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوٹ مار کرنے والے خاندان لوٹ مار کی ہی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ تو ایک عوام کے جو خون پسینے کی کمائی کے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب جو پیٹرول ہے 282.9 ہے، تو اب 282 نہیں 283 کاٹتے ہیں، تو جو اتنا پیسہ ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سارا کرپشن ہے اور عوام کا پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کے مسائل پر ڈسکس کرنے کے لیے آپ اس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں